مال پانے والوں سے مطالبہ ہے، مال کو خرچ کر دو، کنزیوم کرو، انویسٹ کرو۔ سوال ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہے؟ ہاں بتائیں نا کیا ہے؟ کس سوچ نے پکڑ رکھا ہے؟ اور تمہیں کیا ہے؟ مٹھی بھر کھجوریں بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک کو یہی فکر لاحق ہے نا، ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی بھی ضروریات، جس کے پاس کم ہے اس کی بھی ضروریات۔ اور سٹوڈنٹس کا تو آوے کاوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ انہوں نے زندگی میں خرچ کرنا اپنے لیے کبھی ضروری خیال نہیں کیا، کیونکہ وہ تو خرچ کرواتے ہیں۔ ان کے پاس جو مال آتا ہے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لینے والا ہاتھ اور دینے والا ہاتھ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دیکھیں کوئی خرچ کرنے کا ارادہ کرے گا تو خرچ کرے گا نا۔ تو رب العزت نے آپ سے سوال کیا ہے، بڑے سے بھی چھوٹے سے بھی، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ سمجھ نہیں آتی؟ تمہیں کیا ہے؟ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ یعنی دینے والے کا ہاتھ وسعت والا ہے، دینا اس کے لیے، تم ایک دو گے وہ 700 دے گا، یقین نہیں آتا۔ اور پھر یہ بھی دیکھو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں ہے۔ یعنی گل ویلے دی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے وقت آنے پر خرچ کیا، مشکل حالات میں، تنگی میں خرچ کیا، تو تنگی میں کیا جانے والا خرچ اور وسعتوں میں کیا جانے والا خرچ برابر نہیں۔ وہی درجے میں بڑے ہیں جنہوں نے تنگی میں خرچ کیا۔